اللہ اللہ الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے تمام امت کو ایک حکم پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی ہے. فرمایا فصل لربک وانحر، کہ اے نبی جی آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یہ حکم دیا تو نبی سے کو جا رہا ہے، لیکن اس پر عمل پیرا تمام امت کو کیا جا رہا ہے. تو جس طرح نماز پڑھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، اسی طریقے سے قربانی کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم جو کہ صاحب نصاب ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے. قربانی سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے. اس میں مرد ہو یا عورت جو بھی صاحب نصاب ہوگا یا ہوگی تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں سے گھر کے سربراہ نے اگر قربانی کر دی تو تمام لوگوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے. یہ درست نہیں ہے. اگر گھر میں کئی افراد ایسے ہیں جو کہ صاحب نصاب ہے، جیسا کہ شوہر اور بیوی، شوہر بھی صاحب نصاب ہے اور بیوی کے پاس بھی اتنا مال موجود ہے کہ جو صاحب نصاب ہو جاتی ہو. جیسا کہ عام طور پر ہمارے یہاں عورتوں کے پاس زیورات وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ اتنی مقدار میں ہوتے ہیں کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، تو ایسی عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا موجود ہو، یا ان کے پاس دونوں ملا کر کوئی ایک رقم بنتی ہو کہ 52.5 تولہ چاندی کی، تو نصاب کی جیسے ہی مقدار کو پہنچ جائے گی تو ایسی خواتین پر بھی قربانی واجب ہے. لیکن ہمارے یہاں خواتین جو ہے وہ قربانی نہیں کرتی ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے شوہر نے قربانی کر دی تو ہمارے ذمے سے بھی قربانی ساقط ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اگر گھر میں بیوی کے پاس اتنا مال موجود ہے جو کہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہو تو بیوی پر قربانی الگ سے واجب ہے. اور بیوی پر ہی نہیں، اگر گھر میں بالغ افراد موجود ہیں، وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اگر وہ بھی صاحب نصاب ہیں تو ان پر بھی قربانی واجب ہے. تو گھر میں جتنے ممبر ہیں تمام ممبر اگر بالغ ہیں اور وہ صاحب نصاب ہے تو سب پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے. گھر کے صرف سربراہ قربانی کر دے اور وہ سب کی طرف سے ہو جائے، ایسا درست نہیں ہے، بلکہ سب پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے. جس طرح نماز سب کو پڑھنا الگ الگ سب کے اوپر فرض ہے جو کہ بالغ حضرات ہیں مرد ہو یا عورت، اسی طریقے سے جو بالغ حضرات ہیں مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب نصاب ہو تو ان پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے. اس مسئلے کی وضاحت اس لیے کی گئی کہ عام طور پر ہمارے یہاں رواج یہی موجود ہے کہ گھر کا ایک آدمی قربانی کر لیتا ہے اور تمام گھر والے سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی ادا ہو گئی. تو اس مسئلے کو خوب اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی صاحب نصاب ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، لڑکا ہو یا لڑکی، صاحب نصاب ہو اور مقیم بھی ہو، سفر میں نہ ہو، اور عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے. اور قربانی کے دنوں میں جانور کی قربانی ہی کرنا ضروری ہے. آپ قربانی کے دنوں میں اگر اپنے پیسوں کی، ان جانور کی قیمت کی صدقہ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ قربانی کے دنوں میں احراق الدم، خون کا بہانا ہی ضروری ہے. قربانی کے لیے جانور کا قربان کرنا ہی ضروری ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے مال کی صدقہ دے دیں یا کسی کو ایسے ہی دے دیں، وہ آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی. قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور ہی کو ذبح کرنا یہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی